وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ منافقون آیت نمبر 9 حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ منافقون آیت نمبر 9۔ لفظی ترجمہ، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ ومن یفعل ذالک، اور جس نے بھی ایسا کر لیا، اولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ بات گزشتہ نشست میں بھی میں نے کہی تھی سامعین کرام کہ انسان دنیا میں نقصان کے لیے نہیں آیا ہے۔ افسوس سے پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، اور جس نے بھی آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دی، یعنی آخرت کی زندگی سے محبت نہ رکھی اور اس کو اپنا مقصد حیات نہ بنایا اخروی کامیابی کو، تو پھر یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ یہ بات بھی آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ یعنی جو شخص، میں آپ کو آسان الفاظ میں کہوں، جو شخص آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو محبوب رکھے، یعنی اس میں دل لگا لے۔ اب دیکھیں، دل تو آپ کا دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے دو مقامات ہیں، یا آخرت ہے یا دنیا ہے، یا آپ کا ظاہر ہے یا آپ کا باطن ہے۔ یعنی اگر دوسرے الفاظ میں، یعنی دنیا اور آخرت، تو یعنی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں اگر یہ الفاظ بدل دوں تو دیکھیں، ہمارے اندر دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ ہمارے اندر ہماری ایک روح ہے اور ہمارا ایک ظاہر ہے۔ ظاہر کا تعلق ہمارے دنیا سے ہے، باطن کا تعلق ہمیں دنیا سے ہے۔ اب جو کوئی ظاہر سے پیار کرے گا اور باطن کی زندگی کو بھول جائے گا، باطنی حقیقت کو بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے کافر مطلق قرار دیا ہے۔ سورہ ابراہیم پڑھ لیں، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، اور آیت نمبر 2 اور 3 میں یہ بات ہے سورہ ابراہیم کی۔
وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. ویل، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کو. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، جو کافر ہیں ان کے لیے تباہی ہے. اب یہ کافروں کی تعریف کیا ہے؟ کون کافر ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں. یستحبون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے پیار کرتے ہیں بمقابلہ آخرت کی زندگی کے. تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. جتنے بھی آپ اپنے آپ کو دلاسے دلا دیں کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میرے تو نبی جو ہیں وہ شفیع مکرم ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ ساری باتیں ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، ایمان والوں، صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہیں. یعنی حضور کافروں کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، منافقوں کی شفاعت نہیں فرمائیں گے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. کافروں کی شفاعت تو دنیا میں بھی آپ نہیں کر سکتے، یعنی ان کے لیے بخشش کی دعا بھی منع کی گئی ہے. اور چہ جائے کہ پھر آخرت میں پیغمبر کھڑے ہو کے دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرنے والوں کی شفاعت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو وہ کافر ہیں. ہاں، بظاہر شریعت میں ہماری جو شخص زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پہ ہم کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اس کو مسلمان گنا جائے گا. لیکن معاملہ تو ہمارا اللہ کے پاس ہے، دنیا والوں کے پاس تو نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آئے ہیں فائدے کے لیے. فائدہ ہمارا حقیقی فائدے کے لیے آئے ہیں. یعنی دنیا میں دیکھیں، یہ فائدہ ہم دنیا میں بھی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو، ہر انسان کی ایک معراج ہوتی ہے، ہر انسان اپنی معراج کو حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اللہ کو، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لے. مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، باقی تو تفصیل ہے، پھر آپ کہیں گے تو میں کر دوں گا. لیکن یہ ہے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہو گیا، دنیا میں اس نے زندگی گزارنے کی نیت کو اللہ تعالیٰ کی ذات بنا لیا اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بھئی میرا تو سارا نماز، قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو کہ میرا رب العالمین ہے. لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ مقصود میں، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس پر مجھے حکم بھی دیا گیا ہے، یہ مجھے حکم ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ واعبدوہ واشکروا لہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ہے یا تفلحون ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. آج کے سبق میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ دنیا کی کامیابی اگر اللہ کی یاد دل میں نہ ہو، آخرت منزل نہ ہو، اللہ محبوب نہ ہو، تو دنیا کی کامیابی نل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات ذرا آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. یعنی اگر آپ کا مقصود حیات اللہ کی ذات نہیں ہے تو آپ کی کامیابی جو ہے وہ دنیا کی کامیابی جو بھی آپ کر لیں، ساری دنیا کما لیں، اکیلے مالک بن جائیں، آپ ناکام ترین شخص ہوں گے. ہمارا تو کچھ ایسا حساب کتاب ہے کہ ہم سب عقل کے اندھے بنے ہوئے، عقل کے اندھے بنے ہوئے، نہ حق کی آواز سن رہے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ حق کو محسوس کر رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر سراسر گھاٹے کا سودا ہے. یہاں آیت نمبر 9 سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
یہ لوگ جو ہیں یہ نقصان میں ہیں۔ دیکھیں یہاں مخاطب، ذرا آپ توجہ کریں، اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ مومن۔ مومن مخاطب ہے، اور مومن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تو بڑے گھاٹے میں پڑ گئے۔ دیکھیں کافر بھی گھاٹے میں ہے، یہاں مومن بھی گھاٹے میں ہے۔ تھوڑا سا آپ سوچیں تو، مشرک بھی گھاٹے میں ہے، منافق بھی گھاٹے میں ہے، اور مومن بھی گھاٹے میں ہے۔ اگر وہ ایسا کام کر لے کہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ کو بھلا کے دنیا کا انتخاب کر لے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے اور اسی کو حاصل کرنا، اسی کو اپنی کامیابی کہے کہ بھئی میں نے تو اتنے کما لیے، اتنی جائیداد ہے میری، اتنے بچے ہیں، یہ وہ، تو یہ جو ہے یہ شخص جو ہے یہ بہت بڑے گھاٹے کا شکار ہوگا۔ اس کا یعنی شمار جو ہے وہ حامان اور شداد کے ساتھ ہوگا۔ یہ تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ یہ آپ کو تعجب تو ہوگا، لیکن بات تو یہی ہے۔ حامان اور شداد دنیا دار لوگ تھے، آپ بھی دنیا دار، آپ نے بھی اپنے آپ کو دنیا دار بنا لیا۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ ہم نے اپنے آپ کو دنیا والا بنا دیا ہے۔ اب ہمارا یعنی آپ مجھے کوئی وجہ تو بتائے نا کہ اس کی کوئی شفاعت ہو سکتی ہے، اس کی کوئی مغفرت ہو سکتی ہے، اس کو کبھی جہنم سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ یہ تو اس نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بنایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی بسر کرے۔ لا تنس ذکر اللہ، اللہ کی یاد کو نہ بھلاؤ۔ اس نے دنیا میں آ کے اللہ کی یاد کو بھلا دیا۔ اولاد کی آپ کو کتنی خواہش ہوتی ہے، شادی ہو جائے بس اولاد چاہیے اب آپ کو۔ لڑکیاں ہو رہی ہیں تو اب لڑکا چاہیے، لڑکے ہو رہے ہیں تو آپ کو ایک لڑکی لازمی ہونی چاہیے۔ یعنی آپ مطلب وہ آج کی دنیا کی میں بات کروں تو بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا خسارے کا سودا ہے اگر کوئی ایسا کرے۔ تو یعنی کوئی اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا ترجمہ اس کا کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دے اور دنیا کی یاد کو دل میں آباد کر لے تو پھر یہ نقصان میں ہوگا۔ یہ فَأُولَٰئِکَ، یہاں ذرا گرامر کے جو جاننے والے ہیں تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اس جملے پہ، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ مطلب تخصص کے لیے یہ لوگ جو ہیں یہ ناکام ہیں۔ کون؟ جن کے مال اور اولاد نے ان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، یعنی اس میں مشغولیت نے ان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، اب یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ بہرحال یہ چند جملے تھے جو اس آیت میں نے پیش کیے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا، پہلے ترجمہ سن لیں۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، پہلے اس سے، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ فیقول، پھر وہ یہ کہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل کیوں نہ دی، یعنی دے دے۔ فاصدق، تو میں تصدیق کرتا یا خیرات کرتا، واکم من الصالحین، اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں سامعین کرام تو تذکرہ ہے، یعنی نقصان سے بچنے کے لیے ترکیب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ انفقوا، ایک بات ہے، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے، یعنی بس یہ ایک طریقہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا بنیادی مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا انسان کو جس مقصد کے لیے دی ہے، اسی مقصد کے لیے خرچ کرنا چاہیے اسے۔
اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، تو اس کو ہم نے آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرنا ہے اور زندگی آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھ کے گزارنی ہے۔ اب اس میں خرچ کا تذکرہ ہے، یہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ہم تو زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، یعنی اس میں اب یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ ہم مطلب اس سے کیا لیتے ہیں۔ عام طور پہ اس کا مطلب ہم نے محدود کر دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، لیکن یہ بات تو نہیں ہے۔ صرف مال ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قوت بھرا جسم دیا ہے، ایک زندگی دی ہے، پھر ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اور زوج دی ہے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی کسی نہ کسی حیثیت میں انسان جی رہا ہے، تو یہ ایک طویل فہرست ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طویل فہرست ہے۔ لیکن جو ایک تو اس کی قدرت عامہ ہے، مثال کے طور پہ سورج ہے یا اور جو چیزیں ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، لیکن ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ مال اور اولاد، یہاں تو یہی ہے نا، مال اور اولاد، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، مال اور جان، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انفقو، یہ نقصان سے بچنے کا واحد طریقہ، اگر میں اپنے الفاظ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، نقصان سے اگر یعنی دنیا میں اگر آپ نے فائدہ حاصل کرنا ہے، ایک تو اللہ کو اپنی منزل بنانا ہوگا، ظاہر دنیا پر دھوکہ آپ نے نہیں کھانا، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی آپ نے پھر اللہ کے لیے گزارنی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارنی ہے، اپنے مال و جان کو اللہ کی مرضی، اللہ کی راہ میں کپانا ہے، یعنی اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہے اپنے مال و جان کو، مال و جان اور اولاد جو بھی ہے۔ آپ کے پیش نظر آخرت کی زندگی ہونی چاہیے، یعنی آخرت کی کامیابی آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کو آپ نے اپنے دل میں بسا کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور رضا الہی کو مد نظر رکھ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے اور اپنے مال و جان کو خرچ کرنا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو راہ خدا میں لگانا ہے، یعنی اس کا، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، یعنی ان کو بجائے استعمال کرنا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ پہ میں نے تھوڑی سی آپ سے بات کی ہے، یہ مطلب ہے اس کا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے تمہیں دیا ہے، اب دینے میں اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، مجھے جسم بھی دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں، جسمانی قوتیں ہیں، مجھے علم کی دولت دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب آنے کا علم دیا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری قوتیں، یہ ہم نے خرچ کرنی ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی مرضی سے۔ بس مال دیا ہے، وہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ بطور امین ہیں، اللہ سے پوچھ کے اللہ کے راستے میں لگاتے رہیں، اور اس میں مطلب یہ نہیں، اللہ کا راستہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے لیے اس میں سے خرچ کریں، اپنے آپ کو احتیاط سے بچائیں، اپنے بال بچوں اور اولاد اور یعنی خاندان پہ آپ خرچ کریں، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ بس یہ ایک واحد ذریعہ ہے سامنے کا کہ اس سے یعنی اس کے ذریعے جو ہے ہم اپنے آپ کو نقصان عظیم سے بچا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں اگر آپ کو تھوڑی سی اپنے الفاظ میں بات کروں، اگر دنیا میں آپ کا رہنے کا مقصود دنیا ہے تو باقی باتیں سوچنا چھوڑ دیں، آخرت کی بات بھی سوچنا چھوڑ دیں، اللہ سے
تعلق بھی چھوڑ دیں، بس اب آپ کو کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا۔ اللہ کے لیے اگر آپ جینا نہیں چاہتے، ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں، تو اب سب کچھ بھول جائیں، اپنی روح کو بھی بھول جائیں اور اپنی حقیقت کو بھول جائیں، دنیا کو بھلا دیں، دنیا کی حقیقت کو بھلا دیں، اللہ کی یاد کو بھلا دیں، رسول کی یاد کو بھی بھلا دیں، سب کچھ بھلا دیں۔ اگر آپ دنیا کے طالب ہیں اور دنیا کی طلب میں آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو بس یہ فائدہ تو آپ کا چونکہ دنیا ہی ہے، تو اب آخرت کی تمنا چھوڑ دیں، وہ آپ نے پہلے ہی چھوڑی بھی ہے۔ اب میرے کہنے سے تو آپ نے تو پہلے ہی آخرت کی جو تمنا ہے اس سے آپ کا دل خالی ہے، تو پھر نقصان میں آپ پڑیں گے۔ ایک جملہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کامیابی کے مختلف انداز سے تذکرہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ عصر کی اگر آپ بات کریں تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ بچ گئے نقصان سے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ اب وہاں ایمان اور عمل، چار باتیں ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا چار باتیں نجات کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ چار باتیں، یہاں ایک بات ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، بڑی جامع، یعنی اس میں یعنی سب سے پہلے یعنی ایمان باللہ اس میں شامل ہے، ایمان بالرسول شامل ہے، اور پھر رضا الہی ہے، رضا الہی کی خاطر اپنی زندگی بسر کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیں، اللہ کی راہ میں لگا دیں، جان و دل تن من، مال جان جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں کھپا دیں۔ یہ آسان، بہت آسان مطلب طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ انسان تو یعنی ہماری کیفیت کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس میں تو بڑا لالچی ہوں، یعنی زبان سے نہیں کہتے لیکن انسان لالچی ہے، وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے آپ دیکھ لیں اللہ کی راہ میں نہیں لگانا چاہتا۔ ہم لوگوں نے اپنے یعنی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس کو تو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وقت ہے، وقت کے لیے، فالتو وقت کے لیے آپ نے کھیل کود کا تماشا لگا لیا، آؤ بیڈمنٹن کھیلیں، آؤ لوڈو کھیلیں، آؤ شطرنج کھیل لیں، آؤ کرکٹ کھیلیں، یہ آپ نے وقت کو ضائع کرنے کے لیے، آؤ موسیقی سنیں، آؤ موسیقی کو سیکھیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں یہ وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ مال جان اور جو وقت بھی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اب میں جو سانسیں لے رہا ہوں اور جو بھی زندگی گزار رہا ہوں یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تو ساری چیزوں کو دیکھیں، نقصان سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ان تشکروا یردہ لکم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ پھر اگر تم انکار کر دو گے، شکریہ سے انکار کر دو گے۔ آج تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے عملاً انکار کیا ہوا ہے، یعنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اپنے پلاننگز میں کس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کاٹ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی ذرا آپ نے غور کرنی ہے اور فکر کرنی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں یہ فرما رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت سے پہلے
تم نے موت کی تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کی صورت یہ ہے کہ انفقوا وانفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں قوتیں دی ہیں اللہ کو منزل بنا کے اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، شکر ادا کرو۔ شکر کو آپ کو معلوم ہے نا، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ دیکھیں، نعمت کا شکریہ یہ ہے، اصل شکریہ یہ ہے کہ اس کو بجا استعمال کیا جائے۔ بیجا استعمال، نعمت کا بیجا استعمال اس نعمت کو ضائع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بھوکا ہے اور 2 دن کا فاقہ ہے، 3 دن کا فاقہ ہے، اس کو کوئی کھانے کی ٹرے لا کے دیتا ہے تو وہ ایک کک مار کے اس ٹرے کو الٹ دیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، اس کو ضائع کر دیتا ہے، زمین پہ مٹی میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ تو اب یہ ہے نا کہ اس کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، کسی نے بھی دی تھی، لیکن اس لیے کہ اس کی بھوک مٹ جائے، بھوک بھی نہیں مٹی۔ پھر اس نے محسن سے بھی ناشکری کی، یعنی جو اس کا احسان کرنے والا تھا، اس کے پاس کھانا لایا، اس سے بھی اس نے بدتمیزی کی۔ ہم یہ دونوں چیزیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی نارے جہنم کا مستحق قرار دے رہے ہیں اور اپنے رب کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ یہ اسلام، یہ قرآن، یہ رسول کا طریقہ، یہ کس لیے ہے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اس کو اگر ہم قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے گا، ہم سے راضی بھی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا کہ میرے بندے نے وہ مقصد پورا کر دیا جس کے لیے میں نے اسے پیدا کیا تھا، تو میں اس سے راضی بھی ہوں گا اور اس کو جنت بھی دوں گا۔ تو یہ دونوں کام جو ہیں ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ہم جو نعمت خداوندی ہے اسلام، اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن، آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قرآن کو تو ہم نے کبھی کا چھوڑ دیا ہے، اسے محض کتاب ناظرہ سمجھتے ہیں، کتاب ہدایت نہیں سمجھتے۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے، قرآن اور حدیث، ان دونوں کو ہم نے اگنور کر دیا ہے، ان نعمت کو استعمال نہیں کر رہے۔ یہ نعمت بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور یعنی اس کو بجائے استعمال کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم نے اپنے آپ سے غافل ہو کے اپنی کامیابی کے راستے سے بھی ہم غافل ہو گئے، جو کہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جن لوگوں نے ایسا کیا تو یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ O you who believe, let neither your possessions nor your children distract you from the remembrance of God. Whoever does that, these are the losers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔